شروع کر رہی ہوں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر آمین یا رب العالمین۔ اسماء آپ تلاوت کر لیجئے۔ اسماء کا شاید نیٹ ورک ایشو ہے، کوئی اور کرنا چاہے گا؟ جی اسماء آ گئی ہیں، کریں گی اسماء آپ تلاوت؟ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میری آواز آ رہی جی آ رہی ہے آپ کی آواز۔ ہے؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ ترجمہ: بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو ان کا ایمان اور زیادہ کر دیتی ہے، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سچے ایمان والے یہی لوگ ہیں، ان کے لیے بڑے درجے ہیں اپنے رب کے ہاں، اور مغفرت ہے اور عزت والا رزق ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ بارک اللہ فیک۔ جی زیب النساء ورڈ ٹو ورڈ کر لیجیے تلاوت، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کلاس شروع کر دیں گے۔ السلام علیکم باجی، آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے آواز آپ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم
فی ظلمات لا یبصرون مثلہم مثلا مثال ہم ان کی مثال کمثلی کا جس طرح مثلا مثال الذی اس شخص کی جس نے استوقدا بھڑکائی نارا آگ پھر لما جب اضاءت روشن کر دیا ما حولہ ماحول اس کا ذہب لے گیا اللہ بنوری روشنی ہم ان کی روشنی و اور ترکا چھوڑ دیا ہم انہیں فی میں ظلمات اندھیروں میں لا یبصرون لا نہیں یبصرون وہ دیکھتے ہیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. تو کیا بتایا آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی، اور ہم کن کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی یہاں پر؟ پیچھے جن کا ذکر چل رہا تھا ہے نا، پیچھے کس کا ذکر چل رہا تھا؟ منافقین کا ذکر چل رہا تھا ہے نا، کہ یہ ایسے ہوتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کی کیا کیا کوالٹیز ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں دو بڑی پیاری سی مثالیں دی ہیں، اور ان مثالوں میں بہت زیادہ گہرائی بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ مثالیں کیوں بیان کی جاتی ہیں. کوئی بھی اگزامپل ہم کیوں دیتے ہیں؟ کوئی بھی اگزامپل ہم کیوں دیتے ہیں؟ جی، تاکہ اچھے سے بات سمجھ میں آئے. تو آپ دیکھیں کہ قرآن کے بہت سارے علوم ہیں. ٹھیک ہے. قرآن کے بہت سارے علوم ہیں، اس میں سے ایک اہم علوم جو ہے علم امثال القرآن ہے. قرآن کی جو مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، ان کا بھی ایک علم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں بھی بہت سارے لوگوں کو ایکسپرٹیز ہو جاتا ہے کہ وہ بہت اچھے سے ان مثالوں کو ریلیٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ بات جو ہے وہ بہتر طور پر سمجھ میں آ جائے. آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کا یہ کلام ہے نا. آپ یہ مت سمجھے کہ لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ سمجھے کہ اللہ کی بات ہے. اور جب کوئی انسان بات کرتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہر طریقے سے بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. کبھی اس کی آواز تیز ہو جاتی ہے، کبھی آواز میں نرمی آ جاتی ہے، کبھی اس میں ایگزامپلس شامل ہو جاتے ہیں، کبھی اس میں جو ہے وہ نصیحتیں شامل ہو جاتی ہیں ہے نا، کبھی ڈراوے شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اور اس صرف احکام کی کتاب نہیں ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ڈوز ہے، ڈونٹس ہیں، اور پڑھ لو ان کو بس ہے نا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، بس یہ پڑھ لو. اس طریقے سے نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب. بلکہ کس چیز کی کتاب ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے، لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ ہے، لوگوں کے سدھارنے کا ذریعہ ہے، ان کے باطن کو، ان کے ظاہر کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ کا یہ کلام آیا ہے نا، تاکہ لوگ جو ہے اچھے سے اس کو سمجھیں اور اچھے سے ہی اس کا فائدہ اٹھا سکیں. تو اسی لیے مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی. مثال کے ذریعے بات کیا ہوتی ہے؟ جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے. اور مثالیں جس بات میں ہوتی ہیں وہ بات اٹریکشن بھی رکھتی ہے نا، دل پر اثر بھی کرتی ہے، اور زیادہ انسان غور و فکر کرنے لگتا ہے. تو یہ مثالیں جو ہے غور و فکر بھی پیدا کرواتی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ مثالیں جو اللہ تعالیٰ نے ابھی دی ہیں آیت نمبر 17، 18، 19 اور 20 میں 2-3 مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. ٹھیک ہے. پہلی جو مثال اللہ نے آیت نمبر 17 اور 18 میں دی ہے، یہ ہوپ لیس کیسز ہے. ٹھیک ہے. نا امیدی ہے، ان کے لوٹنے کا کوئی بھی چانس نہیں ہے. ان دونوں آیتوں میں آج جو ہم پڑھیں گے اور کل مطلب اگلے ٹرن پر جو پڑھیں گے، تو ان دونوں میں جو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، ایسے لوگوں کا لوٹنے کا کوئی بھی چانس نہیں ہے. اور جو دوسری مثال ہے آیت نمبر 19 اور 20 میں، ان کے لوٹنے کے کوئی نہ کوئی چانس بن سکتے ہیں، ان سے امید لگائی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لوٹنے کا دروازہ کھلا ہوا رکھا ہے. اچھا، آپ دیکھیے کہ جس طرح ایمان کے لیولز ہوتے ہیں نا،
جس طرح تقوی کے لیولز ہوتے ہیں، ہم نے پڑھے نا، تقوی کے بھی لیولز ہوتے ہیں، ایمان کے بھی لیولز ہوتے ہیں، کسی کا کم کسی کا بڑھتی. تو ان مثالوں سے آپ کو یہ بھی معلوم لگے گا کہ منافقت کی بھی ڈگریز ہوتی ہیں، منافقت کی بھی سٹیجز ہوتی ہیں، منافقت کے بھی کیا ہوتی ہیں، لیولز ہوتے ہیں. جیسے بیماری کی سٹیج ہوتی ہے نا، پتہ چلتا ہے نا کہ یہ بیماری ابھی فرسٹ سٹیج پہ ہے، ابھی یہ سیکنڈ پہ ہے، یہ ابھی لاسٹ پر پہنچ گئی ہے. ٹھیک ہے، تو جب بیماری بالکل لاسٹ سٹیج پر پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کو ٹھیک کرنے کے چانس بہت تھوڑے ہوتے ہیں. اگر فرسٹ سیکنڈ سٹیج میں ہی پتہ چل جاتی ہے بیماری تو وہ ٹریٹمنٹ سے ٹھیک ہو جاتی ہے، اور اس کا علاج نہیں کرو تو وہ بڑھ بھی جاتی ہے. ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح یہاں پر سمجھایا ہے کہ منافقت بھی ایسا نہیں ہے کہ بس سب کٹر منافق ہی ہوں گے، منافقت کے بھی لیولز ہوتے ہیں. اب یہاں پر اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا مثلہم، مثال ہم ان کی، منافقوں کی بات چل رہی تھی پیچھے، ہم انہی کی طرف اشارہ کرتا ہے، ان سب کی مثال. اب دیکھیے ان سب کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کمثل الذی، الذی کس کا فارم ہے بتائیے، سنگولر ہے پلورل ہے، کس چیز کا فارم ہے؟ بتائیے سنگولر ہے یا پلورل ہے الذی؟ جی سنگولر ہے نا، الذین ہوتا ہے پلورل. اب یہاں پر بات ہو رہی تھی ان سب کی، ہم آیا ہے نا، ہم کیا ہوتا ہے، جمع ہوتی ہے، اور سنگولر واحد ہوتا ہے الذی. تو یہ کیا بات ہوئی، بات سب کی چل رہی تھی اور یہاں الذی ایک کی بات آ گئی. تو اب دیکھیے کہ کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ کبھی کبھی پوری جماعت کی مثال ایک شخص سے دے دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون. اور پھر ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یضرب اللہ للناس امثالهم لعلهم یتذکرون. مثالیں بیان کرنا کس لیے ہوتا ہے، تاکہ انسان غور و فکر کرے، تاکہ انسان نصیحت پکڑے. ٹھیک، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. ٹھیک، یعنی کہ ہر طریقے کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں پھیر پھیر کر، پلٹ پلٹ کر، الگ الگ طریقے سے بیان کی ہے. کیوں بیان کی ہے؟ تاکہ لوگ کیا کریں، اس میں غور و فکر کریں. تو یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری ایک جماعت کی مثال ایک ایسے شخص سے دی، کس شخص سے، جس نے کیا کیا، استوقد نارا، جس نے آگ بھڑکا دی ہے نا. اور جب اس آگ نے آس پاس کا ماحول روشن کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا نور چھین لیا، اور پھر اسے جو ہے اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا، اور ایسے چھوڑ دیا کہ وہ اب دیکھتے بھی نہیں ہے. ٹھیک، تو اضاءت جو ہے نا، یہ ضیا سے، ضیا کا ورڈ آپ نے سنا ہوگا نا، ضیا نام بھی رکھتے ہیں، ضیا ہے نا، ضیا سے ہے اس آگ کو کہتے ہیں جس میں روشنی بھی ہو اور تھوڑی تھوڑی گرمی بھی ہو. ٹھیک ہے، اس آگ کو ضیا کہتے ہیں. تو سورج کو بھی کہتے ہیں ضیا. ٹھیک، تو اب دیکھیں کہ ڈیزرٹس ہوتے تھے نا، ریگستان، اس میں راتیں نا بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی تھی، تو لوگ کیا کرتے تھے، آگ جلا لیتے تھے اور اپنے آپ کو پھر وہاں پر سیف محسوس کرتے تھے. اور آگ جلی ہوتی تھی تو وہاں پر جانور بھی قریب نہیں آتے تھے، روشنی بھی ہو جاتی تھی اور ان کی ٹھنڈ بھی دور ہو جاتی تھی. ٹھیک، تو آگ جو ہے ان کے لیے کیا ہوتی تھی، فل آف بلیسنگز ہوتی تھی. لیکن ان کی روشنی ہی بجھ جائے اور وہ اندھیروں میں ہو جائیں پھر کیا ہو. ٹھیک، تو اس مثال کی ایک اور آپ دیکھیں کہ ایک تو یہی بتائی جاتی ہے، ایک اور انٹرپریٹیشن بھی اس کی جاتی ہے کہ الذی سے یہاں مراد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آ رہی بات سمجھ میں کہ یہاں الذی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انہوں نے کیا کیا، آگ جلائی. ٹھیک، اور جب اس آگ نے سب طرف روشن کر دیا، سارا ماحول اس آگ سے روشن ہو گیا، کفر کے اندھیرے تھے، جہالت کے اندھیرے تھے، شرک کے اندھیرے تھے، گمراہیاں تھی، غلط عقیدوں کے اندھیرے تھے، ان اندھیروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، دین اسلام کا نور، ہدایت کا نور روشن کیا ہے نا. قرآن کا نور سے جب روشنی ہو گئی، فائدہ ہی فائدہ ہو گیا. اس سے کیا ہوا، یہ تمام کفر اور جہالت کے، شرک کے اندھیرے دور ہو گئے، اور ہر طرف کیا ہو گئی، روشنی ہی روشنی ہو گئی، ماحول کیا ہوا، سدھر گیا. تو اب یہ دیکھیں کہ نور ہدایت اتنی بڑی نعمت، اور پھر اندھیروں میں کون رہنا پسند کرتا ہے، کوئی نہیں ہے نا. رات ہوتے ہی کیا، چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، سب کے سب اپنے گھروں میں کیا کرتے ہیں، لائٹس جلا لیتے ہیں.
تو اب دیکھیں کہ اس لیے روشنی ہو، سب دکھائی دے کیا ہے، کہاں ہے، کون سی چیز کس جگہ رکھی ہے، کیا چیز فائدے کی ہے، کیا چیز نقصان پہنچا سکتی ہے، ان سب سے ہم بچ سکیں. اور یہ روشنی جو ہے انسان کی ضرورت، اس کی سیفٹی، اس کی پروٹیکشن کے لیے ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کی روشنی جلائی، اس سے بھی کیا ہوا تھا، ماحول بھی روشن ہو گیا تھا. بہت سارے لوگ اندھیروں سے نکل کر اس روشنی سے فائدہ اٹھانے لگے تھے، ان کو صحیح باتیں، صحیح چیزیں نظر آنے لگی تھی. لیکن انہی لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو روشنی تو ملی ہے نا، جن تک وہ روشنی پہنچی بھی، ان کو دکھنے بھی لگا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کا نور چھین لیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، اور اب وہ بالکل بھی نہیں دیکھتے. اسلام کا نور تو چمکا تھا، ٹھیک، ان کو سب کچھ نظر آنے لگا تھا، انہوں نے اسلام کو قبول بھی کر لیا تھا. ان کے اندر جو نفاق کا کھوٹ تھا نا، اس وجہ سے کیا ہوا کہ یہ نور جو ہے ان کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا پایا، اور وہ نور چلا گیا، ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ سورج نکلا ہو اور کسی کو نظر نہیں آتا ہو تو وہ کیا ہے پھر بتائیے، اندھا ہے نا. اس کے لیے تو، اندھے کے لیے تو چاہے کتنی بھی روشنی ہو، چاہے کتنی بھی لائٹنگز کی جائے، اس کے لیے تو اندھیرا ہی رہے گا. ٹھیک، تو پہلے باہر بھی اندھیرا تھا، اندر بھی اندھیرا تھا. باہر بھی ماحول جو ہے وہ گمراہیوں والا تھا، اندر بھی انسان کی گمراہی تھی. لیکن اب دیکھیں کہ جب باہر روشنی ہو گئی ہے نا، اسلام آیا، قرآن آیا، ابھی دوں گی، اور کیا ہوا، اس نے باہر تمام ماحول کو روشن کر دیا. لیکن پھر کیا ہوا، ان کے اپنے اندر کی جو اندھیرے تھے وہ حاوی ہو گئے، اور انہوں نے کیا کیا، یہ جو نور چمکا تھا اس کو بجھا دیا. ٹھیک، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ اسلام لانے لگے، جلدی جلدی سب لوگ اسلام میں داخل ہوئے، لیکن اس کے بعد وہ منافق ہو گئے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ کھرے نہیں تھے. ہم اتنی ساری آیتیں ان کے بارے میں پڑھ کر آئے ہیں، ہم نے دیکھیے کہ کھوٹے سکے تھے، ہے نا، ان کے اندر کا کھوٹ تھا کہ روشنی میں رہ کر بھی انہوں نے کیا کیا، اندھیروں کو پریفر کیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو اسی راستے پر ڈال دیا. اب ان کو جو ہے حق نظر نہیں آتا. اور دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جو انسان جس راستے پر چلنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیتا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ اور وہ چلا چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، اس نے تلاش کی کوشش ہی نہیں کی، اس نے اپنے دل سے کچھ سوچا ہی نہیں. ایک تو وہ انسان ہوتا ہے. پھر ایک وہ ہوتا ہے انسان جس کو سب کچھ دکھا، ہے نا، اس نے تلاش بھی کر لیا، اس کو سچ دکھ بھی گیا، لیکن پھر بھی وہ انسان چاہ رہا ہے کہ نہیں، اس راستے پر تو نہیں چلنا، جس پہ ہوں اسی پر چلتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے وہی راستہ آسان فرما دیتے. آپ کتنے اگزامپل آپ دنیا میں دیکھیں گی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں مزار پر گئے اور وہاں سے ہمیں اتنا فائدہ ہوا، فلاں ولی کے یہاں گئے تو اتنا فائدہ ہوا، فلاں پیر کا ہم جو ہے مرید بن گئے تو ہمیں اتنا فائدہ ہوا. یہ کیوں ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں، مطلب کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو تو چاہیے کہ ان کا کوئی بھی کام نہیں کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے نا کہ جس کے لیے جو راستہ جو پسند کرتا ہے چلنا، اس کے لیے وہی راستہ کھول دیا جاتا ہے، وہی راستہ آسان کر دیا جاتا ہے. تو جو باطل کا راستہ اختیار کرے گا، جو جھوٹ کا راستہ اختیار کرے گا، جو غلط راستہ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ بھی انسان کی کتنی بڑی نعمت سے محرومی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو چانس دے، وہ پہچان بھی لے، ہے نا، روشنی جلائے، کوئی جلائے روشنی، وہ انسان اندھیرے دیکھ بھی لے کے دور ہو گئے ہیں، ہے نا، چمک اٹھا سارا ماحول، پہچان بھی لے ریکوائرمنٹس، پھر جان بھی لے، مگر اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ یہاں تو بڑی مشکلات ہیں، بڑے مطالبے ہو رہے ہیں، یہاں تو بڑی ریکوائرمنٹس ہیں، قربانی بھی دینی پڑے گی، مال بھی خرچ کرنا پڑے گا، جان بھی لگانی پڑے گی. اچھا، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اتنا عمل کرنا پڑے گا، یہ کرو، وہ کرو، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ حلال، یہ حرام، ہے نا. پھر کیا ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ ہی یہ ساری چیزیں مشکل اپنے آپ سے بنا، دیکھیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے احکام بہت آسان ہیں، بہت ایزی ہیں. انسان جب دل میں سوچ لیتا ہے نا کہ مشکل مشکل مشکل، تب وہ کام اپنے آپ مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ انسان جو ہے واپس پلٹنے لگتا ہے.
اور جب اپنے آپ سے انسان کر لیتا ہے نا یہ چیزیں کہ یہ مشکل وہ مشکل، تو پھر اس کو مشکل ہی نظر آتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے، وہ واپس اندھیروں میں پلٹنے لگتا ہے، اندھیرے دوبارہ اس کے اوپر چھانے لگتے ہیں. شک و شبہات کے اندھیرے ہیں نا، ان کو شک رہتا تھا نا ہر چیز میں، کفر کے اندھیرے، بد تہذیبی کے اندھیرے، جہالت کے اندھیرے، خیانت کے اندھیرے، ہے نا، سرکشی کے اندھیرے. اب دیکھیں ظلم بھی ہے نا، ظلم، ظلمات، یہ ورڈ دیکھیے ظلم سے ہی نکلا ہے، ٹھیک ہے، ظلمات. تو ظلم کرنے لگتا ہے انسان کفر و شرک کر کے، اپنے اوپر بھی، اللہ کے اوپر بھی، ہے نا. دنیا کی محبت کے اندھیرے، مٹیریلزم، ہے نا، غفلت کے اندھیرے، یہ سب جو ہے اندھیروں میں انسان بھٹکنے لگتا ہے، پلٹنے لگتا ہے. تو ابن کثیر کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کو کبھی ایمان ملا ہی نہیں تھا، انہوں نے کبھی ایمان کی لذت چکھی ہی نہیں تھی. یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ انسان کو صحیح بات پتہ ہی نہیں چلی، نہیں ایسا نہیں تھا، لیکن نفاق کی وجہ سے وہ ایمان چھن گیا، اور یہ وہی کنفیوژن میں کھڑے کے کھڑے رہ گئے. ٹھیک ہے. تو جب انسان ایمان کو اپنے پکا نہیں کرتا، مضبوط نہیں کرتا، اخلاص نہیں لاتا اپنے ایمان میں، تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان ہمیشہ کنفیوز رہتا ہے، اور انہی کنفیوژن میں کھڑا کا کھڑا رہ جاتا ہے. باقی اسی کے ساتھ کے لوگ ایمان لائے ہوئے ریس میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ ان کو پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ انسان وہیں کے وہیں کھڑا رہ جاتا ہے. تو اب دیکھیں، نفاق صرف تبھی نہیں ہوتا کہ انسان انٹینشن سے آئے کہ اب ہم مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے، کلمہ پڑھ لوں دھوکہ دوں گا ان کو، جیسے یہود کرتے تھے نا، کہ شروع سے ہی نیت کر کے آتے تھے کہ صبح جو ہے وہ جا کر کہہ دو کہ ہم ایمان لے آئے، اور شام میں تم کافر ہو جاؤ، تاکہ لوگ بھی کیا ہو، بھٹک جائیں. تو وہ لوگ نیتوں سے آتے تھے، نیت لے کر آتے تھے کہ ان کو دھوکہ دیں گے. لیکن یہ منافق نیتوں سے نہیں آتے تھے. منافقت یہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ بھی ہوتی ہے کہ شروع میں انسان سچی نیت سے آئے، ہے نا، لیکن اس کے بعد کیا ہو، جب دنیا کا نقصان ہونے لگے، جب دنیا کے فائدے ملنا بند ہو جائیں، جب اس کو لگے کہ ارے یہاں پہ تو بہت سارا کام کرنا پڑتا ہے، تو انسان کیا ہو، واپس پلٹ جائے. تو یہاں پر جو ہے چلنا بڑا مشکل ہے، یہاں رہنا تو بڑا تیڑی کھیر لگ رہی ہے. تو اسی کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک چیز اور غور کریے، آیت پر دیکھیے، آیت کی طرف دیکھیے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیے، بنور میں نا، نور دیکھیے، نور اور ظلمات، یہ دونوں ورڈ دیکھیے ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے. اور نور جو ہے وہ سنگولر ہے، واحد آیا ہے، ٹھیک ہے، اکیلا آیا ہے. نور کی جمع نا انوار ہوتی ہے، ٹھیک، لیکن یہاں پر سنگولر آیا ہے، اور یہاں ظلمات پلورل آیا ہے، ٹھیک ہے، جمع میں آیا ہے. کیا معلوم پڑا کہ ہدایت ایک ہی ہوتی ہے، ہدایت کا راستہ ایک ہی ہوتا ہے، ہدایت کی روشنی ایک ہی چراغ سے نکلتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہدایت آپ کو جہاں جس دکان پر جائیں مل جائے گی. ہدایت کا راستہ ایک ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. جیسے ہم نے صراط مستقیم پڑھا، ایک ہی راستہ ہوتا ہے، وہ 10,000 راستے نہیں ہوتے کہ یہاں سے بھی جاؤ تو سیدھا راستہ ملے گا، یہاں سے بھی جاؤ تو سیدھا راستہ ملے گا. ٹھیک ہے. اور لیکن اندھیرے، گمراہیاں، ہے نا، یہ بہت ساری ہوتی ہیں. حق کا راستہ ایک ہی ہوتا ہے، اور غلط راستے بہت سارے ہوتے ہیں. آپ بھی آج بھی دیکھیں یہی ہو رہا ہے. باہر نکلے ایسا لگتا ہے ہم کسی جنگل میں آ گئے، ہے نا. سب یا پھر کسی مارکیٹ میں آ گئے، سب اپنی اپنی بولیاں بول رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے حدیث غلط ہے، کوئی کہتا ہے بدعتیں صحیح ہے نا، صحیح بتانے لگتا ہے، دلیلیں تک دیتے ہیں قرآن و حدیث سے کہ یہ بدعتیں صحیح ہے. کوئی اپنی نبوت کے ہی دعوے کر رہا ہے، کوئی اپنے ہی طور پر قرآن کو انٹرپریٹ کرنے میں لگا ہوا ہے نا. سب اپنے آپ کو صحیح بتانے میں لگے ہوئے ہیں، ہر دوسرے کو غلط بتانے میں لگے ہوئے ہیں. اب کسی مارکیٹ جائے نا، جن کو بہت زیادہ ایکسپیرینس ہوگا نا مارکیٹ کا، وہ بہت اچھے سے اس چیز کو ریلیٹ کریں گے. برابر برابر دو کپڑے کی دکانیں ہیں، آپ ایک، وہ دونوں کھڑے ہوئے آپ کی بلا رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ ایک میں جاتے ہیں نا، اپنے کپڑے کی تعریف کرے گا، وہ کہے گا اس طریقے کا کپڑا نا آپ کو وہاں نہیں ملے گا، ہے نا، اس لیے میں اتنا مہنگا دے رہا ہوں، میرے کپڑے میں تو یہ، میرے کپڑے میں تو وہ. اب اس کی شاپ سے نکلے، سیم وہی کپڑا آپ کو دوسری شاپ پہ دکھائے گا، اس کے ریٹس بڑھائے گا. آپ کہیں گے ارے وہاں پہ تو اتنے کا مل رہا ہے. وہ کہے گا نہیں نہیں، ان کی تو بہت گھٹیا کوالٹی ہے، یہ تو کوالٹی بہت اچھی ہے، وہ تو کاپی بیچ رہے ہیں، ہم تو اوریجنل بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ وہاں سے نکل کر نا آگے جائیں، پھر ایک تھرڈ دکان میں آپ کو سیم وہی پیس بہت سستا اور اسی کپڑے میں مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے نا لوگوں نے دین کا حال کر رکھا ہے. استغفر اللہ العظیم، دین کا بھی یہی حال آج جو ہے کر رکھا ہے لوگوں نے. ہمارے یہاں آؤ، ہمارے یہاں صحیح دین ہے، وہاں جاؤ وہاں صحیح دین ہے، وہاں جاؤ وہاں صحیح دین ہے. اپنے آپ کو صحیح بتائیں گے اور اس کو کہیں گے یہ تو جہنمی ہے نا، ہم جنتی ہیں یہ جہنمی ہے.
سب کا یہی حال ہو چکا ہے، اور سب جو ہے اپنے اپنے حساب سے قرآن کے ورڈز تو کوئی نہیں چینج کر سکتا، لیکن قرآن کی تفسیریں، قرآن کے ایکسپلینیشنز اپنے طور پر قرآن کی آیتوں کو نکال کر اور کہیں کہ کہیں جوڑ کر جو ہے وہ بتانا، ٹھیک، تو اس طریقے سے لوگوں نے قرآن کا بھی حال کر رکھا ہے۔ حالانکہ صراط مستقیم تو ایک ہی تھا نا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا، نور ایک ہی ہے، ٹھیک، اسی وجہ سے کتنا زیادہ یہ امکان ہوتا ہے کہ اس راستے سے قدم پھسلے اور انسان ایک دم سے کیا ہے، بس ذرا سا ٹریک سے ہٹا اور غلط راستے پر پہنچ گیا۔ سیدھے راستے پر اپنے آپ کو رکھنا، اسی پر چلنا، اسی پر جم جانا بہت مشکل کا کام ہوتا ہے، اور اس فتنوں کے دور میں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، تو اندھیروں میں کھینچ کر لے جانے والے آپ کو بے انتہا لوگ ملیں گے۔ آدھی بات سمجھ میں؟ اور مطلب یہ کوئی مذاق مت سمجھیے گا، کبھی کبھی آپ نا سروجنی نگر مارکیٹ جیسی مارکیٹس اگر آپ نے دیکھی ہوں گی نا، وہاں پر تو پتہ ہے کیا کرتے ہیں، آپ کا دل نہیں بھی ہے نا، آپ کا دماغ اتنا ڈائیورٹ کر دیتے ہیں کہ آپ خود بخود ان کے ساتھ چل پڑتے ہو، کھینچ کر لے جاتے ہیں وہ تو ہاتھ پکڑ کے، چلو چلو ہماری شاپ پر، اور آپ چلے بھی جاتے ہیں، آپ ان کا سامان خرید بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح وہ آپ کے دماغ کو کر دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی مذاق چیز مت سمجھیے گا آپ کی، ایسے کیسے کوئی کھینچ کر اپنی طرف لے کر جا سکتا ہے، آپ دیکھیں کہ لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک غلط اسٹیپ ہوتا ہے، ایک غلط قدم ہوتا ہے، انسان کو بہت دور تک بھٹکا سکتا ہے۔ تو کیا ہے زندگی کا امتحان؟ یہی ہے کہ انسان جو ہے پوری زندگی مرنے تک جو ہے اپنے آپ کو سیدھی راہ پر رکھے اور اسی پر چلتا رہے، ٹھیک، نہ کبھی سائڈ کے راستوں پر ہلکی سی بھی توجہ دینا کیا ہوگا، انسان کو بھٹکا سکتا ہے، دور تک بھٹکا سکتا ہے۔ اور اب دیکھیں جن لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو، کوئی علم ہی نہ ہو، اور وہ علم سیکھنا چاہتے ہو، ہے نا، تو وہ اور زیادہ ڈینجر میں ہوتے ہیں پھسلنے کے۔ جب خود ہی علم نہیں ہوتا تو جہاں کی ہوا ہوتی ہے وہیں چل پڑتا ہے انسان، ہے نا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ بلائنڈ فالوئنگ جو ہوتی ہے نا، اندھ بھکتی جس کو کہیں اگر آج کل کی لینگویج میں، کہ انسان آنکھوں پر پٹی باندھ کر چل پڑا، تو یہ ہمارے دین میں بالکل بھی پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان کسی کو بھی بلائنڈلی فالو کرنے لگے، اس کی بات ہی اسے صحیح لگے، اس کی بات ہی پر جو ہے وہ ایمان لے آئے، وہ کبھی اپنے طور پر چیک نہیں کرے۔ تو آج دیکھیے میں بولتی نہیں ہوں یہ بات کیونکہ سمجھ میں نہیں آتی نا لوگوں کے، لیکن میں اب بول رہی ہوں آپ لوگوں کو کہ اگر آپ کو نا ٹائم ملے تو کوئی ایک کسی اچھے عالم کی تفسیر اپنے پاس رکھیے، ٹھیک ہے، کسی اچھے اسکالر کی تفسیر جو اوتھینٹک ہو، جو اپنے پاس سے نہیں لکھی گئی ہو، ان کی تفسیر اپنے پاس رکھیے۔ اور میں زیادہ پڑھنے کو آپ کو نہیں بول رہی ہوں، لیکن جو میں پڑھاتی ہوں آپ کو کلاس میں، آپ اس سے ایک بار کراس چیک کر لیجئے۔ چھوٹی سی تفسیر اتنی ڈیٹیل میں نہیں لکھی ہوتی ہے جیسے یہاں آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن چھوٹی سی بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے نا، تو آپ کو کلیئر ہو جائے گی بات کہ ہاں یہی بات تھی اور کوئی بات نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو ابن کثیر لے لیجئے، یا مولانا مودودی رحم اللہ کی تفہیم القرآن ہے وہ لے لیجئے، ٹھیک ہے، یا مولانا عبدالسلام بھٹوی ہیں ان کی تفسیر لے لیجئے، ٹھیک، تو اس سے آپ ایک بار کراس چیک کر لیا کریے کہ یہ صحیح بتا رہے ہیں، یا جو بھی جس سے بھی آپ پڑھ رہے ہیں، مجھ سے پڑھ رہی ہیں یا کسی اور سے پڑھ رہی ہیں، تو وہاں پر آپ ایک بار کراس چیک کر لیں، کیونکہ بلائنڈ فالوئنگ ہمارے دین میں بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ آپ کسی پر اندھا وشواس کریں، ٹھیک، کہ بھائی اس کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ کبھی کبھی دیکھیے ہم بھی انسان ہیں، ہم سے بھی جو ہے وہ غلطیاں، جی احسن البیان، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ نازیہ، احسن البیان تو بہت ایزی اور بہت ہی آسان لینگویج میں تفسیر ہے، آپ وہ بھی جو ہے وہ استعمال کر سکتی ہیں اگر لے سکتی ہیں، تو ایک ہی بک آتی ہے، اس کے اتنے زیادہ والیومز بھی نہیں ہوتے، مولانا مودودی اور یہ ابن کثیر کے تو بہت زیادہ والیومز ہوں گے، وہ ایک ہی بک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی ایک آئیڈیا آپ کو مل جائے گا کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں یا ہم غلط راہ پر چلے ہیں، ٹھیک۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو منافق ہاں بات چل رہی تھی کہ یہ لوگ جو تھے نا، یہ ایمان لائے، اسلام لائے، اسی مجلس میں بیٹھے جن میں ابو بکر بیٹھتے تھے، جس میں عمر بیٹھتے تھے، اور انہوں نے کیا کیا، اور ان منافقوں نے ان مجلسوں سے کیا لیا، ہے نا، دیکھیے نا، روشنی تو ایک ہی جل رہی تھی نا، اس سے فائدہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھا رہے تھے، اس سے عمر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائدہ اٹھا رہے تھے، اس سے علی اور حضرت عثمان اور حضرت مصعب بن عمیر، ہر کوئی اس روشنی سے فائدہ اٹھا رہا تھا، اور یہی سیم روشنی ان منافقوں کے لیے بھی جل رہی تھی۔ تو دین کی مجلس میں روشنی تھی، ہدایت کے چراغ تھے، جس سے سارا ماحول کیا تھا،
جگمگا رہا تھا. ابو بکر کیسے صدیق بن گئے ہے نا, عمر کو کیسے امیر المومنین اور فاروق اعظم کا خطاب ملا, حضرت علی کو کیسے شیر کہلائے وہ ہے نا, خالد بن ولید کیسے اللہ تعالیٰ کی تلوار کہلائے, حضرت عثمان کیسے غنی ہو گئے. انہوں نے یہی تو روشنی پریفر کی, اسی لیے ہوئے نا. اور منافقوں کی بد نصیبی آپ دیکھیں کہ روشنی ہے پھر بھی وہ کیا رہ گئے, محروم رہ گئے. انسان کو نہیں پتا چلتا نا کہ وہ کیسے اسلام لا کر بھی پھسل جاتا ہے. ڈرنے کی بات ہے بہت زیادہ کہ آس پاس ماحول ہوتا بھی ہے لیکن انسان کیا ہے, محروم رہ جاتا ہے. کتنے بچے آپ نے دیکھے ہوں گے جن کے ماں باپ بہت زیادہ نیک صالح ہے نا, کوئی تو امام مسجد ہوتے ہیں, کوئی بہت زیادہ عورتیں کتنی نیک ہوتی ہیں لیکن بچے کس راہ پر چل پڑتے ہیں. ٹھیک, تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ جگہ دینے والی مثال بیان فرمائی ہے, اور سلف صالحین اس بات پر بہت رنج کرتے تھے. آپ دیکھیں ان مثالوں کو نا بہت اچھے سے سمجھ لینا چاہیے. سلف صالحین بہت رنج کیا کرتے تھے کہ اگر ان کو قرآن کی کوئی مثال سمجھ میں نہیں آتی تھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی فرمایا ہے وَلَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ, ان مثالوں کی سمجھ تو صرف عالم ہی رکھ سکتے ہیں, علم والے ہی رکھ سکتے ہیں. تو ان کو فکر ہوتی تھی کہ پھر ان کا شمار جو ہے علم والوں میں نہیں ہوگا. ان مثالوں کو اگر اچھی طرح نہیں سمجھ میں ان کے آئیں گی تو ان کا شمار پھر علم والوں میں نہیں ہوگا. تو ان مثالوں کو آپ بھی اچھے سے سمجھیں تاکہ ہمارا شمار کس میں ہو جائے, علم والوں میں ہو جائے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو علم سے محبت کرتا ہے نا, ان کے راستوں پر چلتا ہے, علم کے لیے محنت کرتا ہے, علم میں گرو کرنا چاہتا ہے نا, تو کچھ نہ کچھ ضرور سیکھتا ہے. اور جو علم میں گرو کرتا ہے وہ ایمان میں بھی گرو کرتا ہے نا, دونوں میں گرو کر جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, جب علم بڑھتا ہے ایمان بڑھتا ہے, تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کا ایمان بڑھے, کسی کا ایمان انکریز ہو اور وہ عمل نہیں کرے. تو پھر وہ عمل میں بھی کیا ہو جاتا ہے, بہتر بن جاتا ہے. کیونکہ عمل کے لیے بھی ایمان کیا ہو, ہر دن اس کی تازگی, ایمان کی فریشنس, ایمان کو ریفریش کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اور ایمان تازہ کس سے ہوگا, علم سے ہی ہوگا. ٹھیک, پھر بندے میں کیا ہو جاتے ہیں, چار چاند لگ جاتے ہیں. تو یہ جو مثال آئی ہے یہ قرآن کی سب سے پہلی مثال ہے, اور اس کو ہی نہیں سمجھیں گے تو آگے کیا ہے, آگے بڑھنا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو ایمان کی روشنی سے یہ محروم تھے, مومنوں سے انہوں نے روشنی لی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی لی, اپنے فائدے نقصان جو ہے اس روشنی میں دیکھے, اپنے جان و مال کو محفوظ کیا, کچھ امن محسوس ہوا تو اسی حالت میں تھے کہ ان کو موت آ گئی اور سارے فائدے ان سے چھن گئے. اور کیا ہے, عذاب اور غم ان پر مسلط ہو گیا, قبر اور جہنم کے اندھیرے میں یہ گھر گئے. آ رہی بات سمجھ میں؟ انسان جب دین میں بھی اپنے فائدے اور نقصان دیکھنے لگے, دین میں بھی یہ دیکھے کہ فائدہ کہاں مل رہا ہے, کہاں جا کر زیادہ اچھا مزہ آئے گا ہے نا, کہاں جا کر بہت سارے ہمارے لیے بینیفٹس ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم وہیں پر جوائن کر لیتے ہیں, وہیں سے جو ہے وہ دین پر چل پڑتے ہیں. تو پھر یہ فائدے وقتی ہوتے ہیں نا, پھر یہ روشنی کیا ہو جاتی ہے, ایک دن بجھ جاتی ہے, انسان اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ استوقدا, ٹھیک ہے, استوقدا کے ورڈ کو بھی دیکھ لیجیے ایک بار. یہ ہے استوقدا, اصلی ورڈ ہے اس کا وقد. اب ذرا کوئی مجھے سمجھا دیں, اس طریقے کی چیزیں ہم بہت بار پڑھ چکے ہیں, اب مجھے سمجھائیے اس میں کیا ایڈ کیا گیا ہے. جی الفیہ بارک اللہ فیک. اسما آپ کا بھی جواب صحیح ہے, سین اور تا. ٹھیک ہے, الف سین اور تا, میں نے آپ کو وہاں نستعین پڑھا تھا نا, ہم نے وہاں پہ ہی بتایا تھا. الف سین اور تا جب کسی بھی ورڈ میں ایڈ ہو جاتا ہے, استوقدا ہو گیا یہ. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا ہے, ایک تو تاکیدی معنی پیدا ہو جاتا ہے کہ اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جس نے بھڑکائی, بلکہ کہیں گے خوب بھڑکا دی. ٹھیک ہے, خوب بھڑکا دی. اور دوسرا باب استفعال سے استوقدا, یعنی کہ کسی اور سے مطالبہ کرنا ہے نا, مانگنا, طلب کرنا کہ وہ آگ جلا دے. تو
ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی پھیلائی، آگ جلا کر خوب روشنی کر دی، ٹھیک ہے، یا پھر انہوں نے یہ روشنی طلب کی کہ کوئی ان کو راہ دکھا دے، ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اے نبی ہمیں صحیح راستہ بتا دیجئے، اور جب یہ دیکھا کہ لوگ اور لوگ بھی ایسے ہی ایمان لا رہے ہیں تو انہوں نے بھی ایمان لے کر آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحیح راستہ بتایا، خوب اچھی طریقے سے سمجھایا، ان کے مطالبے کے بعد سمجھایا، ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی یہ ڈیمانڈ تھی کہ سب لوگ جو ہے ایمان لے آئے، بلکہ ان کے بھی مطالبے تھے، یہ بھی آ کر آپ کو پتہ ہے نا سوال کرتے تھے مجلسوں میں اور بعد میں ان کا مذاق بناتے تھے جا کر باہر کہ دیکھو انہوں نے تو یہ آنسر کیا، یہ کیا بات ہوئی، یہ کیسی اٹپٹی سی چیز ہے، تو یہ خود آ کر مطالبے کرتے تھے کہ ہمیں صحیح راستہ بتائیے، اس میں ہم کیا کریں، اس میں ہم کیا کریں، اور مطالبے کرنے کے بعد جب وہ چیز واضح ہو جاتی تھی ہدایت کی تو پھر یہ جو ہے اپنی راستے پر چل پڑتے تھے۔ بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہیں نا، کوشچنس کرتے ہیں سوال کرتے ہیں اور جب ان کو صحیح جواب مل جاتا ہے تو وہ کچھ کرتے نہیں ہیں، مطلب ان کے کوشچن صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ بس ہم یا تو دوسرے کو نیچا دکھا دیں، ہے نا، کہ ان سے لاؤ پوچھ لیں اور دیکھ لیں کہ ان کو آتا بھی ہے کچھ یا نہیں آتا ہے، یا پھر یوں ہوتے ہیں کہ بس ایوے ہی انسان کے ذہن میں آئے اور اس نے پوچھ لی ہے اور پوچھ کے وہ چلتا بنا، تو اسی طرح انہوں نے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھائیں، ہے نا، اور جو ہے کیا ہوا جب ہدایت دکھ گئی، جب روشنی ہو گئی، ماحول روشن ہو گیا، ان کے کوشچنس کی وجہ سے دوسرے بھی جو ہے اسی روشنی پر چل پڑے، تو یہ کیا ہوئے، یہ اندھیروں میں پھر سے بھٹک گئے جا کے، ٹھیک۔ اچھا اب دیکھیں یہ ہوا کیوں، ہوا کیوں، ایک وجہ بھی ہوتی ہے نا کہ آگ کیوں بجھی، ایسا کیا بات تھی کہ آگ یہ بجھ گئی۔ دیکھیں جب انسان شک کرنے لگتا ہے کسی چیز میں اور اس کو پورا پکا یقین نہیں ہوتا ہے، دین کی ایمان کی لذت خوشی خوشی نہیں آتی ہے نا، ماری دھاڑی والی ایمان آتا ہے اندر کہ بس سب کر رہے ہیں تو چلو ہم بھی کر لیں، یہ والا ایمان بہت خطرناک ہوتا ہے، یہ ایمان کے ختم ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، آ رہی بات سمجھ میں، بہت سارے کام نہ ہم تب کرتے ہیں جب دوسرے کر رہے ہیں، اچھا یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں، اتنا بڑا کام یہ کر لیا لاؤ ہم بھی کر لیتے ہیں، ہے نا، اب وہ اس کی راستے پر چل پڑا، اب ایسا تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس نے جو کیا اس راہ پر آپ بھی اتنی ہی استقامت کے ساتھ جمے رہے، ایسا ہوتا ہے کیا، نہیں ہوتا ہے نا، مان لیجیے ابھی ایک دنیاوی ایجوکیشن کے معاملے میں آپ دیکھیے، کوئی بی ایڈ کر کے کسی کی گورنمنٹ جاب لگی ہے نا، سب نے کیا کیا، بی ایڈ کرنا سٹارٹ کر دیا، اب وہ جن کی لگ رہی تھی ان کی بھی نہیں لگ رہی ہے نا، ایک نے انجینئرنگ کی وہ بہت زیادہ ماسٹر ہو گیا اس میں اور بہت اچھی اس کی جاب لگ گئی، بہت ہی اچھی کمپنی میں، ملٹی نیشنل کمپنی میں لگ گیا ہے نا وہ، تو اب کیا ہوا، اس کو دیکھا دیکھی سب نے انجینئرنگ کرنا شروع کر دی، اتنے انجینئر ہو گئے اب سب کی ڈگری ردی میں پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے دیکھا دیکھی مارا دھاڑی کر کے اور انہوں نے سوچا کہ لاؤ چلو یہ ان کو فائدہ مل رہا ہے، ہم بھی ذرا کچھ نپٹا لیں، ان کو تو جنت کے سرٹیفکیٹ مل رہے ہیں، ہم بھی ذرا اپنے لیے کر لیں، تو ان کا جو نا اپنے آپ سے کچھ نہیں تھا، انہوں نے سب کو دیکھا دیکھی وہ کام کیا تھا، تو کیا ہوا پھر روشنی چلی گئی اور جلن باقی رہ گئی، ہے نا، وہ روشنی بجھ گئی اور اس روشنی کی جو جلن تھی، جو نفاق کی جلن تھی وہ باقی رہ گئی، اسلام کا ٹیگ انہوں نے کیا کیا تھا، بس اپنے حفاظت کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے، سب کا دیکھا دیکھی کہ بھئی ٹرینڈ چل رہا ہے لاؤ فالو کر کے دیکھ لیں، ہے نا، یہ تو ٹرینڈ ہے یہ لاؤ اس کو کریں، یہ تو آج کل چلن میں ہے، اسلام تو آج کل چلن میں ہے نا، لاؤ اس کو فالو کر لیں، تو اسلام کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، اخلاص نہیں برتا، اپنے طور طریقے نہیں بدلے، اسلام تو لے آئے لیکن طور طریقے وہی رہے، سب کچھ وہی باقی نہیں، ایک منٹ رکیے میں ایک کال آ رہی ہے۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی،
تو کیا ہوا، انہوں نے اسلام کے ساتھ اخلاص نہیں برتا ہے نا، اپنے طور طریقے وہی لگے رہے یہ اپنی طور طریقوں میں ہے نا، تو نور چلا گیا، اندھیرا رہ گیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جگہ اور، ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہوا، بانہم آمنوا ثم کفروا، کہ پہلے تو وہ ایمان لے آئے اور پھر انہوں نے کفر کر لیا. پہلے ایمان، ایک جگہ تو اور آتا ہے کہ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، سورہ نساء کی آیت ہے یہ. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے ایمان لے آئے پھر کفر کرنے لگے، پھر ایمان لے آئے پھر کفر کرنے لگے، پھر ایمان لے آئے پھر کفر کیا، اور پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل بند کر دیے، اب یہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے ہیں. ٹھیک، تو اب دیکھیں ایمان کی ایک حلاوت ہوتی ہے، ایمان کی ایک مٹھاس ہوتی ہے، ایمان کی ایک خوبصورتی ہوتی ہے، دلوں سے نکل جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، دل بدصورت بن جاتا ہے. پھر انسان کو یہ بھی خراب، یہ بھی خراب، یہ بھی خراب، سب خراب ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درست تو سب درست. ٹھیک، دل کیا ہے، انسان کا دل درست ہے تو سب درست ہے، اور اگر یہ بیمار تو سارا جسم بیمار ہو جاتا ہے، چاہے پھر انسان، چاہے فزیکلی ہو پھر چاہے ایمانی طور پر ہو. آ رہی بات سمجھ میں؟ دل کا تو فزیکلی بھی آپ دیکھ لیجئے، دل اگر آپ کا صحیح ہے تو باڈی پارٹس، دوسرے باڈی پارٹس تھوڑا بہت آپ کے اونچ نیچ کر بھی رہے ہیں نا، تو آپ چل رہے ہو، آپ کی زندگی چل رہی ہے. ایون آپ کا دماغ بھی مر جائے اور آپ کا دل سلامت ہو تو وہ برین ڈیڈ ہو جاتی ہے، انسان کوما میں چلا جاتا ہے لیکن زندہ رہتا ہے وہ. ٹھیک ہے، تو دل سلامت تو پورا جسم سلامت. اور دل میں نا ذرہ برابر بھی ای سی جی میں آپ کے اتنی سی بھی پرابلم آ جائے تو پھر ڈاکٹر آپ کو بہت بڑا سا ایک جو ہے وہ لگا دیتے ہیں کہ آپ کی بہت آگے جا کے بہت سارے خطرے آپ کے لیے ہیں، اور ہوتے بھی ہیں ہے نا، کوئی مذاق بات نہیں ہے، ہوتے ہیں. تو دل کی بیماری جن کو لگ جاتی ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح جو ہے ہر چیز سے بیمار ہونے لگتی ہے، انسان نڈھال ہونے لگتا ہے، ایک ایک باڈی پارٹس کا اس کا اثر آنے لگتا ہے نا. انسان زیادہ دیر چل نہیں پاتا، زیادہ دیر بول نہیں پاتا، زیادہ کوئی کام کر نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دیکھیے کہ درست ہے یہ اگر تو سب درست ہے. اور پھر چاہے روحانی طور پر ہو، انسان کا دل صحیح ہے، اس کے اندر صاف ستھرا دل ہے، وہ نہیں ہے، اس میں کینہ نہیں ہے، بغض نہیں ہے، حسد نہیں ہے، کسی کے خلاف کوئی بغاوت نہیں ہے نا. تو پھر اس کے اعمال بھی اچھے ہوتے ہیں ہے نا، اس کا ذہن بھی درست رہتا ہے، اس کے خیالات بھی پاکیزہ ہوتے ہیں. ٹھیک، اس کو غلط خیال بھی نہیں آتے. اور یہ اس میں تھوڑی سی کمی ہونے لگتی ہے، پھر انسان بدگمانیاں بھی کرتا ہے نا، دوسروں کے خلاف کچھ نہ کچھ ہر وقت اس کے لیے اس کے غلط خیالات آتے ہی رہتے ہیں. تو یہ دل اگر بیمار ہو جائے تو پھر سارا جسم ہی بیمار ہو جاتا ہے. تو قتادہ کہتے ہیں کہ جب منافق زبان سے لا الہ الا اللہ ادا کرتا ہے تو اس کے لیے دنیا روشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، لا الہ زبان سے ادا کر دیا، دنیا روشن ہو گئی. اور اسی کی وجہ سے وہ مسلمانوں سے نکاح بھی کر لیتا ہے نا. اب جب بھائی لا الہ کہہ دیا تو مسلمان سے ظاہر ہے نکاح کرے گا، مسلمان بھی اپنی بیٹی اس کو دے گا، ان کے ساتھ جہاد میں بھی چلا جاتا ہے، ان کا وارث بھی بنتا ہے نا. وارث مطلب آپ دیکھیں کہ اگر کسی کا بچہ نان مسلم ہے تو پھر وہ وارث نہیں ہے اس کی جائیداد میں. ٹھیک ہے، یا پھر مرتد ہو گیا ہے تو اس کی وراثت ختم ہو جاتی ہے. تو پھر کیا ہے، لا الہ کہہ دیا تو وارث بھی بن گیا، ایمان کی وجہ سے اپنے خون اور مال کو محفوظ بھی کر لیتا ہے. یعنی کہ ایک مومن پر، ایک مومن کی جان مال عزت کیا ہے، حرام ہے، تو وہ محفوظ بھی ہو گئی ایمان لا کر. اور جب موت کا وقت آتا ہے تو یہ روشنی اور نور منافق سے چھین لیا جاتا ہے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ان میں سے ہمیں ان میں شامل نہ کریں ہمیں. تو موت کے وقت یہ نور، یہ روشنی اس سے چھین لی جاتی ہے، کیونکہ اس کے دل میں روشنی کی بنیاد نہیں ہوتی ہے اور نہ اس کے عمل میں ایمان کی حقیقت ہوتی ہے. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی. تو ظاہر ہے جب انسان دیکھیے، ہم ظاہر ہی تو دیکھ سکتے ہیں، دنیا کے لوگ ظاہر ہی تو دیکھ سکتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو اب اس کے ساتھ سارے معاملات کس طریقے کے ہوں گے، مسلمانوں والے ہی ہوں گے. وہ اسلام کے اندر ہے نا، اس کا نام بھی مسلمانی ہوگا. وہ شادی کرے گا تو اس کو لڑکی بھی دے دی جاتی ہے کہ یہ مسلمان ہے نا. پھر جہاد میں بھی شریک ہوگا، وراثت میں بھی حصہ ہوگا ہے نا. اپنے کیا ہوں گے، اس کی جان مال بھی ایک مومن کے ہاتھوں محفوظ ہو جائیں گے. لیکن موت کا وقت آتا ہے تو موت تو آپ کو پتہ ہے نا کہ خاتمہ جو ہوتا ہے انسان کا
وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے زندگی بھر بہت اچھے کام کیے ہوں اور آپ کا خاتمہ بہت برا ہو جائے، ہے نا، آپ کو برے فرشتے آ جائیں لینے کے لیے، یا ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نے زندگی بھر بہت برے برے کام کیے ہوں اور موت کے وقت آپ کے اچھے فرشتے آپ کو لینے آ جائیں. تو یہ تو نہیں ہوتا، ہے نا. جو انسان اندر سے ہوتا ہے وہی کیا ہوتی ہے موت کے وقت کی کیفیات ہوتی ہے. تو پھر موت کے وقت منافق کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ روشنی، یہ نور ایمان کا چھوڑ دیا جاتا، چھین لیا اس سے جاتا ہے. اور کیوں چھینا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے دل میں، اس کے عمل میں ایمان کی روشنی کی بنیاد نہیں تھی. اور آپ کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی کہ جب مردہ قبر میں پہنچ جاتا ہے اور وہ منافق ہوتا ہے اور اس سے جب سوال کیے جاتے ہیں تو وہ جواب نہیں دے پاتا، اور ہر سوال کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ میں نے لوگوں سے سنا تھا کہ میرا رب اللہ تھا، جو کہتے تھے وہ میں وہی کہتا تھا، جو وہ کرتے تھے میں وہی کرتا تھا. اس کو حقیقت معلوم ہی نہیں تھی، ہے نا. وہ بیج ایمان کا اندر تو گیا، ہے نا، اندر تو گیا لیکن وہ گرو ہو کر اوپر نہیں آیا. بیج جب زمین میں جاتا ہے تو جو اچھا بیج ہوتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے، اس کی کونپلیں بھی پھوٹتی ہے، وہ ٹری بڑا بھی ہوتا ہے، پھیلتا بھی ہے، اس کی شاخیں بھی پھیلتی ہیں، وہ پھل بھی دیتا ہے. لیکن یہ ایمان کا بیج ایک منافق کے جب دل میں گیا تو وہ پھر اوپر نہیں پھوٹ کر آیا، اس کی نئی شاخیں نہیں نکلی، ہے نا، اس میں سے پھل نہیں نکلے. ٹھیک. تو اب لوگ کہیں کہ اللہ نے ان کا نور لے لیا، یہاں پہ تو یہی فرمایا گیا ذہب اللہ، اللہ لے گیا ان کا نور. ہے ان بیچاروں کا کیا قصور. ٹھیک ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا، ہے نا. اس نے تو جو اپنا پہلا انٹروڈکشن کروایا ہے، پہلا تعارف کروایا ہے، وہ الرحمن اور الرحیم سے ہی کروایا ہے. بہت مہربان، نہایت ہی رحم کرنے والا، بہت ہی وسعت والا اس کا رحم ہے نا. وہ تو چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہے نا. اسی لیے اس نے ہمیں کیا دی، کتاب دی، ہدایت کے صاف طور پر ہمیں بتایا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیسا ایمان لانا ہے نا. پیچھے ہم نے پڑھا نا، ایسے ایمان لے آؤ جیسے لوگ ایمان لائے، جیسے صحابہ اکرام ایمان لے کر آئے. ایسا ایمان اللہ کو مطلوب ہے. عمل ایسا کرو جیسے وہ عمل، اگر ان تک نہیں پہنچ پا رہے کوشش تو کرو، ان کے راستے پر چلنے کی محنت تو کرو، ہے نا. پھر تھوڑی بہت جو ہوگی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. ٹھیک. تو اس نے صاف طور پر بتا دیا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اگر ہم وہ پھر اس کے بتائے ہوئے کام نہیں کرتے ہیں، اس طرح ایمان لے کر نہیں آتے ہیں، تو پھر کیا لگتا ہے ایسا نور قائم رہے گا؟ نہیں رہ سکتا. کتنے سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو خوشی خوشی دین قبول کر لیتے ہیں، ہے نا، خوشی خوشی اسلام قبول کر لیتے ہیں، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد آپ یہ بھی نیوز سن لیتی ہوں گی کہ وہ پھر سے اپنے ہی طریقے پر ہیں، اپنی ہی جگہ رہ رہے ہیں، اپنے ہی ٹریڈیشنز فالو کر رہے ہیں، نام رکھ لیا ہے انہوں نے اپنا اسلامی، ہے نا. پھر تھوڑے دنوں کے بعد آپ یہ نیوز بھی سن لیا کریں کہ وہ بھائی ایمان سے پھر دوبارہ ہی لوٹ گئے اپنی جگہ پر. تو اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان نے اس طریقے کا بیج، جو ایک کوالٹی والا بیج ہوتا ہے، ہائی فائی، جو بہت اچھے سے ایک پیڑ اگ کر آتا ہے والا بیج ان کے اندر گیا ہی نہیں تھا، ہے نا. کسی نہ کسی وجہ سے وہ ایمان لے کر آ گئے تھے. اب ان کا وہ مطلب پورا نہیں ہو رہا یا ان کا فائدہ ان کو مل چکا، تو اب وہ جو ہے اس راستے پر چلنا پسند نہیں کرتے. اب قصوروار کون ہے نا. اب اللہ تعالیٰ تو قصوروار نہیں ہے نا. یہ صفات ہی باقی نہیں رکھی جو ایک مومن میں ہونی چاہیے تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کا نور چھین لیا، ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا. دنیا میں بھی اندھیرے میں پڑے رہے، گمراہی میں چلتے رہے، قبر میں بھی اندھیرے ہوں گے، اللہ محفظ نامنو. پھر اور جو ہے حشر میں بھی ان کے لیے اندھیرے. آپ کو پتہ ہے نا ظلم جو ہے اندھیروں میں ہوگا. ظلم، ان الظلم فی الظلمات، قیامت کے دن ظلم اندھیروں میں ہوگا. پھر اس کے برعکس آپ دیکھیں مومن کا حال کیا ہوتا ہے. مومن کے لیے سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. مردہ تھا، اس کو پھر ہم نے زندہ کیا، ہے نا. دل کیا ہوتے ہیں جب تک اللہ کی وحی نہیں نازل ہوتی ہے، جب تک اللہ کی کتاب کی باتیں انسان کے دل پر نہیں پڑتی ہیں تو وہ مردہ رہتے ہیں. پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا، ہے نا. اس پر وحی کی بارش کی، قرآن کی بارش کی. جب وہ زندہ ہو گیا تو پھر اس کے لیے ایک نور بھی بنایا جس کے ذریعے وہ کیا کرتا ہے، لوگوں میں چلتا ہے. ٹھیک. اور مومن کے لیے 3 نور ہوتے ہیں، 3 نور. ٹھیک ہے. اب دیکھ لیجئے کہ ہمیں یہ نور چاہیے یا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اور کس طرح ملیں گے وہ نور. آپ دیکھیں
سب سے پہلا نور ہوتا ہے جہالت کے مقابلے میں علم کا نور. ٹھیک ہے، علم کا نور بہت بڑا نور ہوتا ہے. انسان اسی کے ذریعے کیا ہوتا ہے، جہالت کے اندھیروں سے نکلتا ہے. کتنے سارے کام تھے جو ہم پہلے کرتے تھے اور جہالت کی بیس پر کرتے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا صحیح بھی ہے یا غلط ہے. ہمیں خود سے لگتا تھا کہ ہاں یہ تو صحیح بات ہے نا. لیکن جب ہمیں علم آیا، ہم نے دیکھا، اپنے آپ سرچ کیا، اس کو تلاشا، ہمیں پتہ چلا کہ نہیں یہ تو چیز غلط تھی جو اب تک ہم نے کی، تو ہم پھر اپنے آپ کیا ہوتا ہے، انسان چھوڑ دیتا ہے نا وہ کام. تو وہ مسلسل علم کا چراغ جلائے رکھتا ہے، علم کا چراغ بجھنے نہیں دیتا. اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ میری کیا ہے، لائف لائن ہے، یہ میری آکسیجن ہے. علم کیا ہے، علم کی آکسیجن اگر کٹ گئی تو میں مر جاؤں گی، اس کے بنا پھر مجھے سانس نہیں آئے گی. تو پہلا یہ نور ہوتا ہے. پھر مہد سے لے کر لحد تک انسان کیا ہے، سیکھتا ہے. پیدا ہونے کے بعد سے جب اس کو شعور آتا ہے اور جب سیکھنا ایک بار اس راستے پر لگتا ہے تو قبر تک جانے تک انسان سیکھتا ہے. پھر دوسرا نور اس کو قبر میں روشنی کی شکل میں ملے گا. ٹھیک ہے، اور تیسرا نور اس کو پل صراط پر، جب وہ پل صراط پر چلے گا تو اس کو حشر کے میدان میں وہ نور ملے گا. تو مومن کے یہ 3 نور ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. ٹھیک. پھر حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے روشن شریعت چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی اس کے دن کی ہی طرح روشن ہے. اب اس سے کیا مطلب ہے کہ جس کی رات بھی، اس شریعت میں رات کیا ہے بتائیے، ہماری شریعت کی رات کیا ہے؟ نہیں، قیامت نہیں. دیکھیے دن اور رات جو ہوتے ہیں نا، آپ دیکھیں ایسے سمجھ لیجیے خوشی اور غم. ٹھیک ہے، بہت اچھی اچھی چیزیں جب دین کے چکر میں مل رہی ہوتی ہے نا تو انسان بڑے مزے میں ہوتا ہے. جیسے ہی رات آتی ہے، جیسے ہی کوئی مشکل حکم آتا ہے نا، جیسے ہی کوئی مشکل درپیش کوئی آزمائش آ جائے یا کوئی ایسا حکم آ جائے جس کو کرنے کا دل نہیں چاہ رہا انسان کا، لیکن وہ کرنا پڑ رہا ہے، تو وہ رات ہوتی ہے نا. تو اس شریعت کی جو رات ہے نا، یہ مشکل احکام بھی جو ہے نا اس شریعت کے، یہ بھی دن ہی کی طرح روشن ہے. اتنی روشن شریعت ہے کہ اس کی رات بھی کیا ہے، دن کی طرح روشن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. جب انسان پکا ایمان والا مومن، پکا مومن، سچا مومن، اخلاص والا مومن بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا کیا بن جاتا ہے، ولی بن جاتا ہے نا، دوست بن جاتا ہے. اچھا وہ صبح جنہوں نے نا اسماء الحسنہ والی کلاس لی ہوگی نا، اب ان کے لیے یہ بات بڑی ایزی ہو گئی ہوگی اس آیت کو سمجھنا، ہے نا، کہ اخلاص کے ساتھ جو ایمان لے کر آتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ان کا ولی، ان کا مددگار، ان کا دوست، ان کا سرپرست، ان کا گارجین بن جاتا ہے. اور یہ دوست کیسا دوست ہوتا ہے پھر، جب اللہ دوستی کر لیتا ہے نا، تو اللہ کی دوستی ایسی نہیں ہوتی کہ جیسے عام لوگوں کی دوستی بس کبھی کبھی کام آ رہی ہے نا، یا مشکل وقت آیا تو سب چھوڑ کر بھاگ گئے. ٹھیک، اللہ کی دوستی پھر آگے تک چلتی ہے. اور کیسے اللہ تعالیٰ دوستی اپنی نبھاتا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور. بہترین ان کے لیے انتظام کرتا ہے کیا، کہ ان کو اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے نا. تو پھر اس سے اچھی دوستی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک انسان آپ کو چاہتا ہی، ایک دوست آپ کا ایسا ہو جو چاہتا ہی نہیں کہ آپ اندھیروں میں رہیں، ہمیشہ آپ لائٹ میں رہیں، ہمیشہ آپ کے پاس سے بھی کیا ہو، لائٹ پھوٹتی رہیں جس سے دوسرے بھی فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے، تو اس سے بہترین دوست کون ہو سکتا ہے؟ اتنی اس سے زیادہ خیر خواہی تو کوئی بھی نہیں چاہے گا. اتنی خیر خواہی کہ انسان دنیا میں بھی سیدھے راستے پر رہے اور آخرت میں بھی اندھیروں میں نہیں جائے، اجالوں ہی اجالوں میں رہے. اس سے زیادہ خیر خواہ کسی کا بھی کوئی نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ تو ایمان والوں کے ساتھ یہ میٹر کرتا ہے. لیکن اگر کوئی ایمان نہیں لانا چاہتا، اگر کوئی اپنی ہی راستے پر لگا رہنا چاہتا ہو، تو پھر اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے، اسی میں انسان بھٹکتا پھرتا ہے اندھیروں میں. اور پھر کیا ہے، اللہ کو بلیم کرنا پھر یہ سمجھداری نہیں ہے.
اگر انسان یہ کرے کہ اللہ کو بلیم کرنے لگے کہ اللہ نے یہاں پہ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذہب اللہ، اللہ لے گیا ان کا نور، پہلے پیچھے پیچھے جائیے، پیچھے پیچھے سے پڑھ کر آئیے، ٹھیک ہے، اور پیچھے پیچھے سے پڑھ کر آئیے اور دیکھیے وہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کرتوتیں بھی تو بیان کی، بتایا بھی تو کہ انہوں نے کیا کیا ہے، ٹھیک، کس طریقے کے ان کے رویے تھے ایمان والوں کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جو ہے اپنے اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے کیا رویے تھے۔ ایون یہ کوشش کرتے تھے کہ اللہ کو بھی دھوکہ دے دیں، اللہ کو بھی اپنی جو ہے چال بازیوں سے کیا کریں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو بھی قائل کر لیں کہ ہاں ہم سچے مومن ہیں، ٹھیک۔ پھر کس قدر جو ہے ان کی خرابیاں، ان کے چکر میں کتنا معاشرے کو نقصان ہوا، جنگیں تک ہوئی ہے نا۔ تو اتنی ساری حرکتوں کے بعد کوئی یہ سوچے کہ ابھی بھی ہمارے ساتھ مومنوں والا رویہ اپنایا جائے، ہے نا۔ تو ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا وہ لوگ جو برے برے کام کرتے ہیں، جو بری نیتوں کے ساتھ آتے ہیں، کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں ان کی طرح بنا دیں جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں؟ سورہ جاثیہ میں ہے یہ آیت، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ان کے ساتھ بھی وہی ٹریٹمنٹ ہو جو ان لوگوں کے ساتھ۔ اب مان لیجیے کلاس میں ایک بچہ بہت زیادہ محنت کرتا ہے، ہر چیز اس کی ریڈی رہتی ہے، پنچول ہے، ٹائم پر آتا ہے اور اپنا ورک بھی پورا کرتا ہے اور رسپانس بھی اچھا ہے اس کا کلاس میں، نیٹ کلین سب کچھ اچھا ہے، اور ایک بچہ ہے جو کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا، ایبسینٹ بھی رہتا ہے، ٹائم سے اسکول بھی نہیں آتا ہے، ورک بھی نہیں کرتا ہے، تو کیا ٹیچر دونوں کو ایک ساتھ ٹریٹ کرے گی؟ کیا وہ اس کے ماں باپ، اس بچے کے ماں باپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے بچے کے ساتھ تو تم نے زیادتی کر دی ہے نا، اس کو تو تم نے میڈل دے دیا، اس کو تو رینک میں فرسٹ کر دیا، اور ہمارے بچے کو آپ نے کچھ بھی رینک نہیں دی، کوئی بھی پوزیشن نہیں دی؟ اس کے ماں باپ شکایت کرنے کے حقدار نہیں ہیں، اگر وہ کرتے بھی ہیں تو ان کی شکایت کیا ہے؟ ناحق شکایت ہے نا، وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتے شکایت بھی کرنا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو اصول ہے وہ انصاف کا، پوری طریقے سے اللہ سے زیادہ انصاف کون کر سکتا ہے نا، تو اللہ کا بھی انصاف ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان روشنی کو پریفر کر رہا ہے، چاہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ روشنی میں ہی رہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولتا چلا جائے، وہ اس کے لیے کوشش بھی کر رہا ہے، اور ایک انسان چاہتا ہی نہیں کہ وہ ہدایت پر چلے، بس اس کو جب فائدہ دکھ جاتا ہے کہ اچھا اسلام میں یہ والا فائدہ ہے، چلو ٹھیک ہے اویل کر لیتے ہیں، وہ آ گیا اسلام سے فائدہ اٹھانے کے لیے، پھر وہ واپس اپنے ہی اس میں لگا رہا اور معاملات میں، تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ اس کے برابر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہی بات کہ جہاں انسان چلنا چاہتا ہے، جہاں رہنا چاہتا ہے انسان جو ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ وہیں پر چلنا اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ ہم اندھیروں میں نہیں چلیں، اجالے میں چلیں، اللہ تعالیٰ اجالے ہی اجالے کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جب انسان چاہتا ہے کہ وہ گمراہیوں کے راستے پر چلتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی راستے آسان کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مثال کس کی مثال بیان کی گئی؟ ایک طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے نا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میری مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے ایک آگ جلائی، ٹھیک ہے، اور تم ایسے ہو جیسے پروانے دیکھیں وہ آگ میں کیا ہے، کود کر جلنا چاہتے ہیں نا، جل جائے، اور میں کیا ہوں، تمہیں پکڑ کر تمہاری کمر سے پکڑ کر تمہیں کیا ہوں، پیچھے کھینچ رہا ہوں کہ اس آگ میں مت جلو، ٹھیک۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایسے ہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور تھے، نور کا منبع تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت کی روشنیاں پھوٹتی تھی جس سے تمام دنیا نے فائدہ اٹھایا، آج تک لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، قیامت تک فائدہ اٹھائیں گے، لیکن یہ فائدہ جس نے جس حد کے لیے، جس چیز کے لیے اٹھایا اس کو اتنی ہی چیز مل جائے گی۔ اگر دنیا کے فائدوں کے لیے اٹھایا تو انسان کو دنیا مل جائے گی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جو دنیا مانگے گا اس کو دنیا بھی دے دی جائے گی، لیکن اگر آخرت کے فائدوں کے لیے اس نور سے فائدہ اٹھایا، اس نور کی روشنی میں آخرت کی منزلوں تک پہنچنے کے لیے آپ چلے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ آخرت کی کھیتی بھی بڑھا دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ ہمارا جو ایمان ہے کیا وہ ٹرینڈ فالو کر رہا ہے کسی کا، کہ بھائی آج کل ٹرینڈ چل پڑا ہے کلاسز لینے کا، قرآن کو سیکھنے کا، ہے نا، تو چلو ہم بھی کر لیتے ہیں،
تو یہ چیز پتہ ہے کب تک رہے گی؟ جب تک آپ تھکیں گے نہیں وہاں پر. جیسے ہی آپ تھکنے لگیں گے اور آپ کو لگے گا کہ اب تو یہ چیزیں مشکل ہونے لگی، آپ فوراً وہاں سے بھاگ لیں گے. ٹھیک ہے، لیکن آپ اخلاص نیت کے ساتھ آئے ہیں، پیور ہو کر آئے ہیں، اللہ کے لیے اپنے نیتوں کو خالص کرتے ہوئے آئے ہیں، اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں فائدہ مل جائے، ہمیں عمل کی راستے مل جائے، ہم کس طرح عمل قرآن پر کریں یہ مل جائے. تو پھر آپ ان شاء اللہ تعالیٰ چاہے رک رک کر چلیں، چاہے گھسیٹ گھسیٹ کر چلیں، چلتے رہیں گے اس راستے سے، پھر نہیں ہٹیں گے. ٹھیک، تو یہ سب چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ان منافقوں میں ہمارا شمار نہیں کرے. ایسا نہ ہو کہ ہم زندگی بھر محنتیں کرتے رہیں، تھکتے رہیں، ہر چیز کریں، اور آخر میں اللہ نہ کرے ہم سے یہ نور چھین لیا جائے اور کہا جائے کہ تم نے تو دیکھا دیکھی سب کو فالو کیا تھا، ہے نا، اب انہی کے ساتھ چل پڑو. ٹھیک، تو اب ہاں میں آپ لوگوں سے یہ پوچھ رہی تھی کہ ایک چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی. میں نے ایک بار آڈیو بھی سینڈ کی تھی آپ لوگوں کے لیے، تو پتہ نہیں آپ لوگوں نے وہ سنی تھی یا نہیں سنی تھی. تو میں آپ کو وہاں کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ نا اپنی نوٹ بکس اور پین وغیرہ لے کر بیٹھا کریں. ایسا سمجھا کریں آن لائن ہے نا تو وہ والی فیل تو نہیں آتی آف لائن والی، لیکن یہ سمجھا کریں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ہمیں سہولت دی ہے کہ ہم گھر بیٹھے، ہمیں نکلنا بھی نہیں پڑ رہا. نکلنے میں تو کتنی پرابلم ہوتی ہے نا، گھر اکیلا چھوڑو، پھر اجازتیں لو اس سے کہ ہم چلے جائیں یا نہیں چلے جائیں، اور کسی کا منہ ٹیڑھا ہے، کسی کا سیدھا ہے، کوئی جانے کی اجازت دے رہا ہے آپ کو، کوئی نہیں دے رہا. کتنی بڑی اللہ نے ہمارے لیے سہولت کری ہے کہ ہم گھر بیٹھے آج دین سیکھ رہے ہیں. تو اس کو نا پھر اس کا بہترین فائدہ اٹھائیے. ٹھیک ہے، کاموں میں مت لگا کریے. 1 گھنٹہ پلیز اللہ کے لیے تو نکال سکتے ہیں نا، 1 گھنٹہ آپ جو ہے وہ نوٹ بک لے کر بیٹھا کریے. جن کو لکھنا ہے، کچھ کرنا ہے آگے بھی، ٹھیک ہے، ان کے لیے بول رہی ہوں. تو اور یہ چیزیں نا اپنے لیے بھی ریمائنڈر ہوتی ہے. کبھی کبھی ہمیں قرآن ہم کھولتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، کیا آیت ہم سے کہہ رہی ہے، تو آپ کے پاس لکھا ہوا ہوگا، آپ فوراً سمجھ جائیں گی، اور لکھ کر بہت اچھے سے چیزیں یاد بھی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا، جی الحمدللہ لکھ لیا کریے، اور اگر نہیں سمجھ میں آیا کرے پوچھ لیا کریے، دوبارہ سے آڈیو پلے کر لیا کریے بعد میں. ٹھیک، تو جتنا ٹائم دیکھیے یہ مت سمجھا کریے کہ 1 گھنٹہ ہے اور یہ ہمارا ویسٹ ہو رہا ہے. نہیں، سب سے زیادہ کام کا تو آپ کا دن کا یہی گھنٹہ ہے. باقی تو آپ جو بھی عمل کرتی ہوں گی، ظاہر ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی سارے کام ہوتے ہوں گے، نمازیں وغیرہ ہے نا، اور دوسرے کام بھی. اور آپ کا جو گھر کا کام ہے وہ بھی آپ کی عبادت میں ہی شامل ہوتا ہے اگر آپ اللہ کے ہو جاتے ہو تو، ہے نا. تو وہ تو بات ہے، لیکن یہ جو اللہ کے کلام سے بہترین کوئی کتاب نہیں ہو سکتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے نا کہ آپ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. اس کا مطلب ہر دوسرا کام اس سے بہترین تو نہیں ہو سکتا نا. تو یہ سوچا کریں کہ نیت کر کے بیٹھا کریں کہ اللہ کے نبی نے جو بہترین کام بتایا ہے اس کام کو ہم کر رہے ہیں، اور اس میں نہ تو کوئی آر ہونی چاہیے، نہ ہی دل آپ کا وہ ہونا چاہیے. مطلب ایسا ہوتا ہے نا کہ بس میم نے بول دیا تو لاؤ کر لو، ہے نا. بس پورے دل کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ یہ کام کرا کریے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جب لکھنا شروع کریں گے نا تیز تیز بھی لکھنا آ جائے گا. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب انسان شروعات میں ہوتا ہے تو اس کی اسپیڈ بہت کم ہوتی ہے، لیکن جب وہ شروع کر دیتا ہے نا ایک بار چل پڑتا ہے تو پھر وہ جلدی جلدی کیچ بھی کرنے لگتا ہے باتیں اور لکھ بھی لیتا ہے. لکھنے سے پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ سیم چیزیں آگے آئیں گی نا جب، تو پھر آپ وہاں پر فوراً سے آنسر بھی کر دیں گی، ہے نا. ابھی دیکھیے یہ سین تا والی بات جس نے لکھی ہوئی ہے نا، اس کو یاد بھی ہے کہ ہم نے نستعین میں پڑھی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا سین تا ایڈ ہوا ہے تو طلب کرنے کا معنی ہے. تو اس طریقے کی چیز ہے نا، آپ جب لکھی ہوئی ہوں گی تو آپ کو فوراً سے جواب بھی دینا آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس طرح کوشش کریے. جی کوشچن بتائیے، کیا ہے کوشچن آپ کا؟ ایک منٹ میں دیکھتی ہوں. ٹھیک ہے، بول کر پوچھ لیجیے. آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی دیکھ لیا میں نے آپ کا کوشچن. جی بالکل ملے گا، ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی مسلمان کے گھر سے کوئی مرتد ہو جاتا ہے تو پھر اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. ہاں آپ ابھی یہی والی چیز بتا رہے تھے نا، تو مجھے یہی چیز مطلب ذہن میں آ گئی کہ سپوز کیجئے کوئی ہندو فیملی ہے، وہاں پر کوئی بندہ ایمان لے کر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی پوری فیملی نہیں لے کر آئی ہے، ایک سنگل بندہ لے کر آیا ہے، تو اس کے ابا کی پراپرٹی میں سے اسے حصہ ملنا چاہیے؟ جی جی ملے گا.
ٹھیک ہے ملے گا. لیکن اگر کوئی مسلمان کے گھر میں سے جو ہے وہ اسلام سے ہٹ جاتا ہے تو پھر اس کا حصہ ختم ہو جاتا ہے. وہ تو سمجھ میں آ گئی. ٹھیک ہے اس کو ملے گا. ٹھیک اوکے. وہ الگ بات ہے کہ پھر وہ دیں گے نہیں نا, اس کے مطلب ماں باپ نہیں دیں گے نا. ہاں وہی سمجھنا چاہیے تھی, مطلب لیگل ہے یا نہیں یہ سمجھنا ہاں چاہ نہیں رہی لیگل ہے. ٹھیک ہے لیگل ہے. تھی. نہیں دے تو پھر اب دیکھ لے کیا کرا جا سکتا ہے. اگر ہمت ہے تو انسان کورٹ وغیرہ سے اپنے معاملات کر لیتا ہے, کورٹ وغیرہ میں جا کر. لیکن آج کل آپ کو تو دیکھ ہی رہے نا آپ, یہاں تو کورٹ میں جانا بھی بہت غلط ہی ہو جائے گا. ایک انسان کا جو مطلب ریورٹ ہوا ہے اس کے ساتھ تو بہت ساری ہاں چیزیں ویسے غلط ہو جائیں گی. بالکل بالکل, ویسے اسے لینا بھی نہیں چاہیے, میرے حساب سے تو نہیں لینا چاہیے. ہاں صحیح بات ہے. جب اللہ کا حساب, اور پھر یہ بھی ہے نا کہ حرام پتہ نہیں اس میں حرام کی بھی ملاوٹ ہاں ہوگی کیا ہوگا. صحیح بالکل تو ایسا ہی یہ ہے. سب چیزوں کا بھی دھیان رکھے انسان. ہاں السلام علیکم, مجھے یہ پوچھنا تھا. جی وعلیکم السلام السلام. علیکم. ہاں مجھے پوچھنا تھا, اگر کسی کے مطلب نا پہلے سے ہی مطلب 1 2 یا 3 بیٹے بیٹیاں ہوں گی, تو ادھر ان کے گھر میں کوئی غیر مسلم ایمان لائے گا, تو اس کو بھی ان کی پراپرٹی سے اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا باقیوں کو ملے گا, اب مطلب اسلام کے حساب سے, دین کے حساب سے. تو وہ لوگ دین فالو کب کرتے ہیں, وہ اس طریقے سے حصے بانٹی کرتے نہیں ہے نا. نہیں میں نے بولا اگر ایسا ہوگا کوئی مطلب مسلمان کے گھر میں غیر مسلم مطلب ایمان لائے گا, تو اس کو کس حساب سے حصہ ملے گا وہاں پراپرٹی سے. تو وہ دیکھیے یہ تو ہماری اپنی بات ہے. ٹھیک ہے کہ ہم اپنے اگر جی حصے کریں گے تو شریعت کے حساب جی سے جی کریں گے. لیکن ایک نان مسلم کے گھر میں شریعت آپ کیسے اپلائی کر سکتی, نہیں کر سکتی, تو وہ تو قانون کے حساب سے چلے گا نا. جو انڈین جی جی یا جہاں پہ بھی وہ رہ رہا ہے جس ملک میں بھی اس کا قانون جو تقسیم کرنے کی بات کرتا ہے کہ اس طریقے سے وراثت تقسیم ہوگی, پھر وہ اسی حساب سے ہی تو دے گا. ہم ایک جی نان جی مسلم سے کیسے قانون اپنا فالو کروا سکتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ انسان مطلب اگر اس کو یہ دکھ رہا ہو کہ اس شریعت کے حساب سے اس کو دینے میں فائدہ ہے, ہمارا بچ رہا ہے, اگر کورٹ کے حساب سے دیں گے تو زیادہ دینا پڑے گا, تو وہ مان جائے. ایک بار آپ کو اپنی بات رکھ سکتا ہے انسان کہ اس طریقے سے دے دیجیے. نہیں, ہم اگر مطلب اس نے ایمان لایا مسلمان کے مطلب کوئی ماں باپ ہے, انہوں نے اس کو اپنایا, اپنا بیٹا بنایا, وہ ان کا بیٹا بن سکتا ہے جیسے اس کے باقی ہے اپنے بیٹے. سمجھی نہیں, میں اڈاپشن کی بات کر رہی ہیں آپ. نہیں میں نے اڈاپشن کی بات, مطلب اس نے مطلب دوسرا مذہب اختیار کیا, وہ غیر مسلم تھا, وہ مسلمان بن گیا, تو کوئی مطلب ہے وہاں پر کوئی ماں باپ ہے, انہوں نے ان کو اپنایا, پھر مطلب وہ مت ایسے ہی رہے گا, اس کا بھی کوئی ماں باپ پھر بننا چاہیے نا. اللہ تو پہلے ہی اس کے ہیں سب کچھ جب اس نے ایمان لایا. ہاں اچھا, یہ کانسیپٹ ہے نا ہمارے دین میں نا, اس کی بہت ساری وہ ہیں رولس اینڈ ریگولیشن, ایسے شاید سمجھ میں بھی نہیں آئے ایک بار میں ہی اگر میں بتا دوں تو. جی 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 شکریہ. اڈاپشن کے جی لیے جی نا تو جزاک اللہ. مطلب کافی ساری چیزیں ہیں. اگر کہ کوئی اپنا بچہ کسی کو بنانا چاہے تو ویسے تو جی منع ہی کیا جاتا ہے, بہت سختی سے منع ہاں کیا جاتا ہے, کیونکہ پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے نا تو ماں سے پردہ, باپ سے, لڑکی ہے تو باپ سے اس کا پردہ ہو جائے گا, ہے نا, اور لڑکا ہے تو ماں سے ہو جائے گا. جی منع ہی کیا جاتا ہے کیونکہ یہ والے رشتے نا اخلاص نہیں, آج کل آپ دیکھیں جو سگے اولادیں ہیں ان کے ساتھ مطلب غلط جی کام جی ہو جا رہا ہے, تو ان چیزوں میں نا اخلاص نہیں ہوتا. اب نا ہمارے پاس قرآن کا بہترین اگزامپل یوسف علیہ السلام ہے نا, ان کو بھی تو بیٹا ہی بنا جی کر رکھا تھا نا انہوں نے, اور پھر دیکھیے ان کی وائف نے کیا کیا. مطلب یہ رشتوں میں اخلاص. اور ویسے بھائی اگر جیسے ہوتا ہے نا کہ بھائی بنا لو, جیسے یتیم ہے تو ان کو اپنے بھائی بنا لو. اور اڈاپشن کے لیے بھی یہ مطلب چھوٹا بچہ ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بار جس نے اڈاپٹ کیا ہے ماں, وہ اپنا پھر دودھ پلا دے اس کو, بچے کو. جی ٹھیک ہے, جی, تو اس اس کا طریقے سے بڑے مطلب یہ بچے کو ہوا تو کہ ہم مطلب وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں, پھر اڈاپشن کے حساب سے اس کے ساتھ معاملہ ہو جائے گا. چھوٹا ہی ہوگا تبھی تو ہوگا نا پھر اڈاپشن والا معاملہ, جی 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 بڑے جی بچے کے ساتھ تو نہیں کر سکتے نا. جی 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 جزاک اللہ ہوں، خیر. جی ٹھیک ہے, چلیے پھر ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے ٹرن پر ہوگی ملاقات, آیت نمبر 18 سے کریں گے. اور یہ 3 دن ایسا نہیں ہے کہ آپ مطلب فری رہیں, تو اس میں آپ کو آیتیں سینڈ کروں گی, اس کا ورڈ ٹو ورڈ یاد کیجیے گا اور پھر وہ گروپ میں سینڈ کیجیے گا. ٹھیک ہے,
یاد کر کے اس کو ایک ایک آیت دیتی ہوں میں ایک دن بیچ، تو اس کو یاد کیجیے گا. اور پارے پر بھی نوٹ کر رہا ہے کوئی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن وغیرہ، تو وہ لوگ پارے پر بھی نوٹ کر لیجیے گا. چلیے پھر سبحان اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اچھا کل سیرت کی کلاس ہوگی ہماری، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. چلیے پھر جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.